جیسے ہٹلر نے کہا تھا جب اس نے سارے یہودیوں کو قتل کیا تو چند چھوڑ دیے. بعد میں اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ چند کیوں چھوڑے؟ کہا میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے انہیں قتل کیوں کیا تھا. کیونکہ تھوڑے بھی رہیں گے یہ اپنی اس حرکت سے اس خصلت سے باز نہیں آئیں گے. اور یہی ہوا کہ بنو نذیر کا جو سربراہ تھا ہوئی اس بن اختب نام تھا، اس کا سردار تھا، وہ وہاں سے روانہ ہوا اور اپنے ہمراہ ایک پورا وفد لے کر وہ مکہ مکرمہ گیا. اور دیکھیے وہاں جا کر قریش مکہ سے اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا اور ہمارا دشمن ایک ہے، کیوں نہ ہم مل کر لڑیں اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. آپ نے انہیں مکے سے نکالا، انہوں نے ہمیں مدینے سے نکالا. اب بدلہ ہم نے لینا ہے. تمہارے لوگ انہوں نے مارے ہیں، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ. لڑائی ہو رہی ہے قبائل کی، یہ نہ ہو ایک دفعہ منظم ہو کے ہم چلتے ہیں اور ایک ہی دھاوا بولتے ہیں اور سارا معاملہ ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ غزوہ احزاب جو ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی ہے، سب سے بڑا غزوہ تھا. آپ دیکھیے قریش نے کہا کہ اچھا چلو آپ آئے ہو، ہم تمہاری بات ضرور سنتے ہیں، مگر ایک بات بتاؤ. اب دیکھیں سوال کیا کیا انہوں نے، اور اس سے یہودی ذہنیت کا اندازہ لگائیے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ تم بھی اہل کتاب ہو، کتاب کا علم رکھتے ہو، ہمیں ایک بات بتاؤ کہ ہمارا دین افضل ہے، ہم صحیح ہیں، یا ان کا دین افضل ہے، وہ صحیح ہیں. پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ یہود سے. اب یہود نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے کہ آپ لوگ تو خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، فربا اونٹ ذبح کرتے ہیں. آپ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہیں، اور جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو تمہارے آباء و اجداد بھی کرتے تھے. اور انہوں نے کہا ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم افضل ہو. اللہ اللہ. قریش نے سنا تو ایک دوسرے کو دیکھا، ابو سفیان نے بھی دیکھا سب کو، کہ نہیں یہ اہل کتابوں کے ہمارے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی اسے. اس نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر واقعی تم جو بات کہہ رہے ہو اور یہی تمہاری آخری بات ہے، تم دل سے کہہ رہے ہو، تو پھر ہمیں یقین دلاؤ، ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. سارے یہود گئے جتنے تھے، ان کے علماء بھی، اور جا کر بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. یہ داغ ایک ایسا داغ ہے یہود کے چہرے پر جو صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو سکتا. انہوں نے چند ذاتی مفاد کی خاطر ایسا کام کیا. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا، اعمال میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن عقیدے میں کمزور نہیں ہوتا. آج دیکھ لیں غزہ میں، آپ کے سامنے صورتحال ہے. آپ دیکھیے تو صحیح کہ وہ اپنی جان دے رہے ہیں، ایمان کسی کو نہیں دے رہے. ہم سمجھتے ہیں غریب لوگ ہیں، بلکہ ان کو ملینز کی آفرز ہوتی ہے، ملینز کی، کہ ہم سے لے لو، جس دنیا میں جس ملک کی نیشنلٹی چاہیے وہاں چلے جاؤ، ہم تمہارا سارا بندوبست کر دیں گے، یہ خطہ خالی کر دو. لیکن وہ فلسطینی مسلمان کبھی بھی اپنے ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. ہم نے پچھلے جمعرات سنا حضرت خبیب سولی پر چڑھ گئے اور ان سے کہا گیا کہ تم صرف ہمارا دین قبول کر لو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. آپ نے کیا فرمایا کہ تم ساری دنیا بھی میرے قدموں میں لا کے رکھ دو تو میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. نہیں، مسلمان کبھی بھی یہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. اور ان کے اکابر بڑے بڑے سب نے بتوں کے آگے سجدہ کیا. جب قریش مکہ نے یہ دیکھا تو پھر غلاف کعبہ سب نے پکڑا اور یہ معاہدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، 4000 افراد ہمارے ہوں گے، ہم تیار ہیں، اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں، آپ تیاری کریں، باقی قبائل کو بھی تیار کریں. تو بنو غطفان وہاں پہنچے
اور غطفان قبائل جو تھے ان کو بھی انہوں نے دوسرے عرب کے جتنے قبائل تھے سب کو جمع کیا. تو اب ان کی تعداد تھی 6,000 اور قریش کی تعداد تھی 4,000. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 10,000 کا لشکر. اور یہ سب سے بڑا لشکر تھا اس وقت کا، کیونکہ آپ دیکھیے بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور مشرکین کی تعداد 1,000. احد میں مسلمانوں کی تعداد 700، منافقین کو ہٹا کے، وہ تو ہٹ چلے گئے تھے 300. مسلمانوں کی تعداد 700 اور مشرکین مکہ کی تعداد 3,000. لیکن غزوہ احزاب میں، احزاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لشکر جو ہے وہ جمع ہو کر آئے، یہ حزب کی جمع ہے احزاب، کہ ان کی تعداد 10 سے 12,000 اور مسلمانوں کی تعداد 2,500 3,000 کے قریب. اب جب یہ خبر پہنچی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مسلمانوں کا جو انٹیلیجنس کا جو نظام تھا، جو سیکیورٹی کا نظام تھا، باخبر رہتے تھے اپنی ریاست کے بارے میں. دین چونکہ پریکٹیکل دین ہے یہ، تو جب حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس طرح تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور یہودیوں کا وفد گیا ہے، ان کو تیار کیا ہے اور مدینے پہ حملہ ہونے جا رہا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا. اب بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ آج کی گفتگو کا حاصل ہے اور بڑی توجہ سے اسے ذہن نشین کیجیے گا. حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اتنا بڑا لشکر جو آ رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ ذرا اپنی اپنی رائے دیں. صحابہ نے، کسی نے کہا کہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں، کسی نے کہا کہ ہم مدینے میں اندر ہی رہ کر ہم اپنا دفاع کریں. مختلف رائے سامنے آئی اور آقا کریم علیہ السلام سب کی رائے سنتے رہے. ایک فارس سے تشریف لائے ہوئے صحابی جو ہیں، جو فارس سے تشریف لائے تھے، فارس اس وقت یعنی رومن امپائر، پرشین امپائر، تو فارس جو تھا وہ پرشین جو تھے، وہاں سے ایک صحابی آئے اسلام کی خاطر. پہلے ہم وہ واقعہ سن چکے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا حضور، ہمارے ہاں جب دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور ہم پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور ہماری تعداد کم ہوتی تھی تو ہمارے ہاں خندق کھودی جاتی تھی، دفاع کے لیے خندق کھودی جاتی تھی. تو کیا بہتر ہوگا کہ اگر ہم بھی مدینے کے باہر جہاں سے دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیونکہ مدینے کے 3 اطراف سے تو وہ نہیں آ سکتے تھے، وہاں آبادی تھی، گھر تھے، کھجوروں کے باغات تھے، تو وہاں اتنا بڑا اسپیس نہیں تھا کہ لشکر وہاں سے آئے. اور ایک سائڈ جو جبل صلاح کے پاس، جہاں آج اگر آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو وہاں 7 مساجد جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. وہ پہاڑ، ایک طرف پہاڑ جہاں صحابہ کرام نے خیمے لگائے اور اس کے درمیان یہ ایک خندق کھودی گئی. حضرت سلمان فارسی نے عرض کی کہ حضور خندق کھودی جائے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس صحابی کی اس رائے کو پسند فرمایا. باقی اکابر صحابہ نے بھی پسند کیا. پھر پوچھا گیا خندق کھدے گی کیسے، اس کے بارے میں، تو انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی. اس کی جو گہرائی ہے وہ چوڑائی اس کی 9 میٹر ہوگی اور گہرائی اس کی 5 میٹر. 5 میٹر گہرائی، 9 میٹر چوڑائی. پوری لمبائی میں ایک خندق کھودی جائے گی جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، یعنی شمال کی جانب یہ پوری کھدائی ہوگی. تو یہ کھدائی ہوگی کیسے؟ اتنی بڑی کھدائی اور ادھر سے دشمن تیاری کر رہا ہے، ٹائم کم ہے، تو اس کام کو کیسے کیا جائے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے 10 اصحاب کی ڈیوٹی لگائی. 10 صحابہ کو ڈیوائیڈ کیا کہ 40 گز، یعنی 10 افراد 40 گز جو ہے وہ کھدائی کریں گے. اس کے بعد اگلے 10 وہ 40 گز، پھر یوں، تو تاکہ سارے 10 افراد اپنی اپنی جگہ پہ کھدائی شروع کر دیں اور ٹائم پر یہ کام مکمل ہو جائے. کیا خوبصورت حکمت عملی دیکھیے. اب اس واقعے میں جو میسیج ہے نا وہ سمجھیے، اور بہت کم اس کو بیان کیا جاتا ہے، کہ جب مشکل حالات ہو گئے، چاروں طرف سے دشمن گھیرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو اس موقع پر سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ مشورہ کیا. کیا کام کیا؟ مشورہ.
یعنی آپ کا مسئلہ ہے، اگر گھر کا مسئلہ ہے، مسائل ہو گئے گھر میں پیدا، تو گھر والوں کو بٹھا کے مشورہ کرنا ہے۔ کوئی بزنس کا مسئلہ ہے آپ کا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ سیٹ نہیں ہو رہا، مشکل آ پڑی، آپ کو سب کو جمع کر کے پہلے کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرنا ہے۔ کوئی ادارہ ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، زندگی میں کبھی بھی مشکل وقت آئے، پہلے اپنے لوگوں کو بٹھا کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے فارس سے تشریف لائے ہوئے جو صحابی ہیں ان کی ٹیکنک کو استعمال کیا، اس ٹیکنک کو استعمال کیا، اس دور کی سب سے منفرد ٹیکنک تھی، یعنی عرب تو اس سے واقف ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہی خندق ہی اس غزوے کی کامیابی کا سبب بنی۔ ٹیکنک اب آج کے دور میں مثال کے طور پہ مشکلات ہیں، نہ ہم مشورہ کرتے ہیں نہ کوئی ٹیکنک سیکھتے ہیں۔ فارس سے تشریف لائے ہوئے صحابی سے ٹیکنک سیکھی جا رہی ہے، ہم کسی سے سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ بھائی کسی سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، آپ نکلنے کی صورت کہیں سے بھی مل سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کام کی ترتیب دیکھیے، 10 افراد کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے خیمے وہیں جبل صلا پر لگا دیے، یعنی حضور علیہ السلام خود موجود ہیں۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام خود بھی مٹی نکال رہے ہیں، خود بھی خندق کھودنے میں شامل ہیں، یعنی لیڈرشپ کا کیسا اصول دیا میرے آقا نے، اللہ۔ اور جب بھوک بھی ہے، مطلب موسم بھی سخت ہے، تو صحابی رسول آئے، کہا حضور دیکھیے خندق کھود رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پہ دیکھیے پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک سے جب چادر کو ہٹایا تو 2 پتھر موجود تھے، اللہ، یعنی لیڈرشپ، موٹیویشن۔ صحابی رسول نے جب یہ دیکھا کہ حضور کے شکم اتھر پہ 2 پتھر ہیں، وہ اپنا غم بھول گئے۔ پچھلی جمعرات میں ایک بچہ مجھے ملا یہ محفل میں، تو جب ہم محفل ختم ہوئی تو ہم جا رہے تھے، تو مجھے کہنے لگا کہ ہمارے ہاں ان واقعات کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو میں نے کہا کہ آپ بتائیے کیوں نہیں کیا جاتا۔ لاسٹ ٹائم جو غزوہ مستلق کے حوالے سے جو باتیں ہم نے کی، تو انہوں نے اس طرح سے بیان کیوں نہیں کیا جاتا محفلوں میں؟ میں نے کہا آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے، کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ کہنے لگے لگتا ہے پھر انہیں بھی پتھر باندھنے پڑیں گے، اس لیے ایسی کوئی بات کی نہیں جاتی۔ ہمارے ہاں تو وہ جھومو، یعنی وہ مطلب اگر بات محفل میں ہوگی بھی تو معجزات بیان کیے جائیں گے، کرامات بیان کی جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جو پریکٹیکل ہو، عملی بات ہو۔ اور حضور علیہ السلام کی تو ذات مبارکہ رول ماڈل ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ایسے نہیں کہ جنہوں نے کہا حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، حضور بس دعا کرتے ہیں، ختم شریف دلاتے ہیں، یہاں پہ 1.25 لاکھ کا ختم کراتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور آپ تو وہ ہیں کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ حضور یہ خندق کیا ہے؟ بس بیٹھ کے یہاں تو عملی طور پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جب بھی مشکل وقت آئے، ہمت، حوصلے اور حکمت عملی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو۔ آج دیکھیں نا، آج قوم کو یہی مطلب کرامات اور شوف اور پھونکوں پہ لگا کے آج ہر بندہ آتا ہے کہ حضرت دعا کیجئے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، مسئلہ کیا حضرت، کوئی بندش ہے۔ ارے بھائی آپ نے اس حوالے سے، اس مشکل کے حوالے سے کسی سے مشورہ کیا؟ آج کے دور کے حساب سے کوئی ٹیکنک سیکھی؟ زمانہ بدل گیا، ہم وہ پرانی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دور حاضر کے حساب سے کوئی ہم نے ٹیکنک سیکھی، کسی طریقے سے اس سے نکلنے کی ہم عملی کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ اور جب دیکھیے کہ وہ بات طے ہو گئی تو رات دن، اور حضور نے فرمایا کوئی صحابی بغیر اجازت گھر نہیں جائے گا، یہیں رکیں گے سب۔ حضور کے گھر والے بھی ساتھ وہیں ہیں کہ رات بھی یہیں بسر ہوگی، کہیں نہیں جائیں گے جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ جب خون پسینہ ایک ہوتا ہے نا، مشکلات سے اس طرح نکلا جاتا ہے۔
ہم صرف رونا روتے ہیں، اور پھر وہی چیز کرامات اور چیزوں کو سن سن کر آج ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی پھونک مارے اور میرا کام ہو جائے، اور پھر وہ شعبدے باز شف شف والے سارے نازل ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم یہی چاہتی ہے. عملی طور پر کوئی کام بتاؤ تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. میرے حضور کی سیرت عملی سیرت ہے. حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہی بات قرآن نے ہمیں سکھائی ہے.